السلام علیکم ویورز، میں مزمل اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی 37 رکنی وفاقی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا، جس میں 30 وفاقی وزراء، 4 وفاقی وزرائے مملکت اور 3 مشیران شامل ہیں۔ اب یہ جو 37 رکنی وفاقی کابینہ ہے، اس سے صدر مملکت عارف علوی صاحب نے حلف لینے کی بجائے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے حلف لیا، کیونکہ صدر مملکت نے وہی روایت کو قائم کیا جس روایت کو انہوں نے پہلے برقرار رکھا کہ میاں شہباز شریف صاحب جب وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر براجمان ہونے سے پہلے حلف برداری کر رہے تھے، جب ان کی حلف برداری ہو رہی تھی، جب وہ حلف برداری میں بطور وزیر اعظم کے حلف اٹھا رہے تھے، تو اس وقت بھی صادق سنجرانی صاحب نے ان سے جو ہے وہ حلف لیا، ان سے حلف برداری کے اندر بجائے اس کے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب حلف لیتے، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو حلف لینا پڑا۔ اسی طرح جو 37 رکنی وفاقی کابینہ ہے، اس سے صدر مملکت عارف علوی صاحب نے حلف نہیں لیا، بلکہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے حلف لیا۔ اس کے اوپر تو بڑی ڈیٹیل سے بات کرنی ہے۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، وہ بہت اہمیت کی حامل تصور کی جا رہی ہے۔ یہ وہ پہلی ملاقات ہے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں، تو اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ پہلی ملاقات ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا تھا، جب یہ رومرز سرکولیٹ کر رہے تھے، جب یہ گردش کر رہے تھے، کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے جب انکار کیا، جب معذرت کی، تو صادق سنجرانی صاحب نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے حلف لیا۔ تو اس تقریب حلف برداری میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب شریک نہیں تھے، انہوں نے اپنی شرکت کو یقینی نہیں بنایا، بلکہ اس میں تمام مسلح افواج کے سربراہان شریک تھے، اور اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نہیں آئے، جس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ شاید کچھ دال میں کالا ہے یا پوری کی پوری دال کالی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بیمار تھے، اور وہ اس لیے تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کر سکے۔ دوسری جانب یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ جی میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کی اب جو پہلی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، یہ بڑے خوشگوار انداز میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ جو اس وقت آرمی کے خلاف ٹرینڈز چلا رہا ہے، ٹرولز چلا رہا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی حمایت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب حمایت کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب جو آرمی کے خلاف اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کر کے ایک زہر اگلا جا رہا ہے، آرمی کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو، عدالت عظمیٰ کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ بھی زیر بحث آیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے ادارے سے متعلق جو تحفظات ہیں اس پر وزیر اعظم صاحب کو آگاہ کیا، وزیر اعظم صاحب نے اس پر ایکشن لینے کا، سختی سے ایکشن لینے کا عمل کروایا، اور کہا کہ ہم اس پر عمل بھی کروائیں گے۔ اچھا، یہ جو ملاقات تھی، خیر ایک بہت ہائی پروفائل ملاقات تھی، لیکن اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے۔ جو چیزیں آئی ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں کہ یہ ایک بہت ہائی پروفائل ملاقات تھی، اور اس ہائی پروفائل ملاقات کے اندر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے ادارے کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے بیان کیا، اور بتایا کہ جی ہمارے ادارے کے کیا تحفظات ہیں۔ دوسری جانب یہ جو ملاقات ہے، یہ شاید اسی تناظر میں حلف برداری ہوئی، اور تقریب حلف برداری کے بعد اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید فوراً جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب شہباز شریف صاحب سے ملیں گے، اور ان کی ملاقات ہوگی۔ فرسٹ ملاقات ہوئی ہے ان کی، جب سے وزیر اعظم بنے ہیں میاں شہباز شریف صاحب، تب سے ان کی وہ پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں باڈی لینگویج کا بہت ذکر کیا گیا۔ بہت سے ایسے صحافی دوست، بہت سے ایسے یوٹیوبرز جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کے طور پر کام کرتے ہیں، انہوں نے باڈی لینگویج کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا آرمی چیف کی، اور کہا کہ جی دیکھو یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ سلامت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو جس قسم کی حرکتیں عمران خان صاحب کرتے تھے، اس قسم کی حرکتوں کو تو آج جنرل باجوہ بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، آج تو ان کا ادارہ بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جانب جو ملاقات ہے شہباز شریف صاحب کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ شاید کابینہ کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ کابینہ تشکیل دے دی جائے، اور اس کے بعد وفاقی وزراء اپنے عہدوں کا جب حلف اٹھا لیں گے، تو اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اس میں دیکھیں، ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آرمی بالکل نیوٹرل ہے، اور آرمی اپنا نیوٹرل رول پلے کر رہی ہے۔
آرمی کسی کے ساتھ نہیں ہے، نہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، نہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، نہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اب جو ملاقات ہونی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی جو نیکسٹ ملاقات ہوگی، اس میں مائٹ بھی پاسبل یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ بھی اس ملاقات میں شریک ہوں گے۔ وہ بہت اپرائٹ سولجر ہیں اور وہ پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد سولجر ہیں جن کا ہمیشہ سے شروع دن سے جب سے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے ہیں تب سے لے کر اب تک ان کا یہی موقف ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح پاکستان کی سیاست میں اپنی انوالومنٹ کو شو نہ کریں، ہم بطور جو ہے وہ ایک آرمی سولجر کے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں، نیوٹرل طریقے سے چلیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی سوچ کے ساتھ چلتی ہیں، اور انہوں نے یہ بات سے سختی سے منع کیا ہوا ہے تمام انگریزی اخباروں کو، تمام اردو اخباروں کے مالکان کو کہ کسی بھی طرح ان کی نہ تو کوئی سوشل میڈیا پر تصویر کو وائرل کیا جائے، نہ ہی ان کی کسی نیوز پیپر میں تصویر کو وائرل کیا جائے، اور نہ ہی ٹی وی سکرین کے اوپر ان کی کسی بھی قسم کی تصویر کو وائرل کیا جائے، کیونکہ وہ ایک بہت اپرائٹ سولجر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک فوجی ٹی وی پر آئے گا، نیوز پیپرز کی زینت بنے گا، سوشل میڈیا کے اوپر آئے گا، تو پھر وہ تنقید کی زد میں آئے گا۔ اچھا، یہ تو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ان سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اور اس ملاقات کے اس تناظر کے اندر اگر دیکھا جائے تو آرمی کا اور حکومت کا جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ آنے والے دنوں میں بہت سٹرونگ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ آرمی چاہتی ہے کہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو بہتر طریقے سے ٹریک پر لایا جائے اور اس کو بحال کیا جائے، رابطوں کو بحال کیا جائے، اور اس کے بعد معاملات کو بہتر طریقے سے سلجھایا جائے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں یہ تو ان کو پتہ ہوگا، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی باڈی لینگویج کے بارے میں بہت ذکر ہوا، شہباز شریف صاحب کی بھی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی، اور ٹویٹر کے اوپر یہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا کس قسم کے لوگ ٹرینڈ چلاتے ہیں، میں تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی آرمی چیف جو ہیں وہ دیکھو جی بڑے متحرک ہیں، وہ دیکھو بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹینشن فری لگ رہے ہیں، تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کی باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن یہ جو ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ جس قسم کا بیانیہ تحریک انصاف بنانے کی کوشش کرے گی، اس بیانیے میں تحریک انصاف کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ باتیں کی جاتی تھی کہ جی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ جی جمہوریت کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ کسی اس قسم کی باتیں بنا کر سوشل میڈیا پر ان کے خلاف جو ہے وہ ٹرولز چلائے گئے، ٹرینڈز بنائے گئے تحریک انصاف کی جانب سے، مگر پھر بھی انہوں نے بڑے خوشگوار انداز میں میاں شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی اور ان کو اپنے تحفظات سے متعلق آگاہ کیا، ملکی سیکیورٹی سے متعلق معاملات زیر بحث آئے، ملکی سرحدوں سے متعلق معاملات زیر بحث آئے، صرف سیاست کو ڈسکس نہیں کیا گیا، بہت سے مین ایشوز کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ اب آتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کی 37 رکنی وفاقی کابینہ کے اوپر، تو اس 37 رکنی وفاقی کابینہ میں جو وفاقی وزراء ہیں وہ ہیں جی خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، میاں جاوید لطیف، ریاض حسین پیرزادہ، خرم دستگیر، رانا تنویر، مریم اورنگزیب، مرتضیٰ جاوید عباسی، خواجہ سعد رفیق، اعظم نذیر تارڑ، خورشید شاہ، نوید قمر، شہری رحمان، عبد القادر پٹیل، شازیہ مریض، سید مرتضیٰ محمود، اسد محمود، سید عبد الواسع، مفتی عبد الشکور طلحہ محمود، سید امین الحق، فیصل زبزواری، اسرار ترین اور شازن بگٹی اور طارق بشیر چیمہ شامل ہیں۔ اسی طرح وفاقی وزرائے مملکت میں ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، عبد الرحمان کانجو، ہینا ربانی کھر، اور مشیران میں امیر مقام قمر الزمان قاہرہ اور اون چودھری جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو کچھ نئے نام آئے ہیں جس طرح اون چودھری صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے بھی مشیر ہوں گے، اور وہ پہلے ماضی میں عمران خان صاحب کے بھی مشیر رہے۔ اسی طرح قمر الزمان قاہرہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت پرومیننٹ لیڈر ہیں، بہت ایکسپرٹ قسم کے رہنما ہیں، ان کا بھی نام آیا کہ وہ وزیر اعظم کے مشیر ہوں گے۔ اس کے بعد انجینئر امیر مقام صاحب جن کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، وہ اس بار شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے اندر بطور مشیر کے اپنی خدمات سر انجام دیں گے، جبکہ وہ پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت میں مشیر پاکستان تھے۔ اب اس میں اون چودھری صاحب جو ہیں ان کا بھی میں نے آپ سے ذکر کر لیا۔ وفاقی وزراء میں جو بڑے امپورٹنٹ قسم کے جو نام ہیں اس میں جی میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ فرسٹ ٹائم وفاقی کابینہ کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ اسی طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں جو سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل رہے ہیں، ان کو وفاقی وزیر قانون بنا دیا گیا۔ سید خورشید شاہ صاحب کو وفاقی وزیر برائے آبی وسائل بنا دیا گیا۔
نوید قمر صاحب بھی بہت اچھے انسان ہیں. سعد رفیق صاحب کو وزارت ریلوے دے دی گئی. اسی طرح جو یہ جس قسم کے یہ سارے نام ہیں میرے پاس، مفتی جو ہے وہ اسد محمود صاحب، اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کو وفاقی وزیر مواصلات بنا دیا گیا. یہ کافی لوگ جو ہیں اس میں شریک ہیں اور اس کابینہ کا حصہ ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ وزرائے مملکت میں عائشہ غوث پاشا صاحبہ جو حفیظ پاشا صاحب کی جو ہے وہ ان کی اہلیہ ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات کرتا جاؤں کہ ان کو وفاقی وزیر مملکت برائے خزانہ مقرر کرنے کی بات کی گئی ہے. عبد الرحمان کانجو کو وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ مقرر کرنے کی بات کی گئی ہے، اور ہینا روبانی کھر اور مصطفیٰ نواز کھوکر بھی وزرائے مملکت میں شامل ہوں گے. اسی طرح بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، یا وہ کچھ دیر تک حلف اٹھا لیں گے جب وہ لندن سے واپس آئیں گے. لیکن ان کی جو لندن یاترا ہے وہ بیسیکلی اس بات کے اوپر ہے کہ ایک جانب تو پاکستان پیپلز پارٹی اسپیکرشپ کا مطالبہ کر رہی تھی، دوسری جانب اب انہوں نے صدر مملکت کا مطالبہ کر دیا، تیسری جانب انہوں نے چیئرمین سینٹ کا مطالبہ کر دیا، اور پنجاب میں انہوں نے ایک گورنری بھی مانگ لی ہے. اس کا مطلب کہ سب سے بڑے جو عہدے ہیں وہ تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکلنے کی بات اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلڑے میں پڑیں گے تو وہ بھاری ہو جائے گا. یہ بات تو بہت جو ہے وہ وثوق سے میں بات کر رہا ہوں. اب اس میں جن وزرائے اعظم کا میں نے آپ کو بتایا، مفتی اسد محمود، عبد الواسع وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس، مفتی عبدالشکور وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذہب ہم آہنگی، طلحہ محمود وفاقی وزیر سیفران، اس کے بعد امین الحق وفاقی وزیر آئی ٹی، فیصل سبزواری وفاقی وزیر بحری امور، اسرار ترین شاہ زین بگٹی صاحب جو ہیں ان کو جی وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس بنایا گیا. اسی طرح طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں ان کو وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی بنایا گیا. تو شہباز شریف صاحب کی یہ جو کابینہ ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ کتنے ٹائم میں جو ہے وہ کتنے عرصے میں کتنا کام کرتی ہے، یہ تو اب ان کے ووٹرز پہ انحصار کرتا ہے، اور یہ ان کے سپورٹرز پر انحصار کرتا ہے کہ یہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر آئیں گے یا پھر یہ کسی اور ہاتھ سے آئیں گے. کیونکہ اگر یہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر آتے ہیں تو پھر تو ان کو پنجاب میں ہرانا ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بہت مضبوط ہے، اور اس لیے مضبوط ہے کیونکہ نون لیگ جس بھی شخص کو کھڑا کرتی ہے وہ جیت جاتا ہے. تو اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈوبتی اس سے کشتی سے چھلانگ لگائیں گے، وہ جو مینڈک ہیں، اور وہ کہیں گے کہ کسی طرح ہم لوگ بچ جائیں. لیکن اب بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ فارن فنڈنگ بھی آنے والا ہے. اس کے بعد تحریک انصاف کے اکاؤنٹس بھی کھلیں گے، ان اکاؤنٹس میں جو غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں وہ بھی کھلیں گی. تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھی آن دا ریکارڈ آئیں گی، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کی مورلی طور پر پوزیشن کیا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب شاید اس معاملے میں نہ بچ سکیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب بہت اسٹرکٹ ہیں، اور اگر نام ان کا ECL میں ڈال دیا جاتا ہے، ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر شہباز شریف صاحب خود نبڑیں گے عمران خان صاحب سے، اور وہ خود نبڑ کے خود اس معاملے کو حل کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.